السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الرحمن امداد ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے آج کا پیغام، جس کی ہیڈ لائن ہے مسلمانوں اتنے بھی ناسمجھ نہ بنو۔ ایک حدیث شریف ہے جو بخاری مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً ایسا ہوگا کہ تم یعنی میری امت کے لوگ اگلی امتوں کے طریقوں کی پیروی کریں گے، بالشت برابر بالشت، ذراع برابر ذراع، یعنی بالکل ان کے قدم بقدم چلیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ ایک جانور کا نام ہے گوہ، اس کے بل میں بھی داخل ہو جائیں گے تو تم بھی ان کی پیروی کریں گے۔ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہود و نصارہ مراد ہیں اگلی امتوں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اور کون؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہود و نصارہ ہی مراد ہیں۔ سامعین کرام، یہود و نصارہ کی اتباع کے بارے میں، ان کی پیروی کرنے کے بارے میں اتنی وعیدیں آئی ہیں احادیث میں، اسی عنوان کے تحت میں یہ بھی حدیث ہے جو ابھی بیان کی گئی ہے۔ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے ہمارے درمیان مسلمان معاشرے میں، کہ ان کے ہر عمل کے اوپر اگر غور کیا جائے گا، مسلمان پورے طریقے سے اس کی اتباع میں لگا ہوا ہے۔ اب موجودہ صورتحال کے مطابق آج دسمبر 31 ہے۔ آج کی رات کا منظر ساری دنیا میں یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، لیکن ان کے شانہ بشانہ قدم بقدم مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں۔ بچے تو دور کی بات، بڑے لوگ جو عقلمند سمجھے جاتے ہیں مسلم معاشرے میں، وہ بھی، اور خواتین بھی ان کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، ہماری مسلمان مائیں بہنیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے اور حیرت اور تشویش کی بات ہے کہ کیوں اس طریقے سے ہمارے مسلمان بھائی ان کے طریقوں کو آنکھیں بند کر اپنا لیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ غور کرنا چاہیے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ یہ نیو ایئر اور سمجھ کر ان کے طریقے کو اپنانا اور ان کے طریقے کو نیا لباس پہننا اور سجنا سورنا اور کیک کاٹنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب انہی کی اتباع ہے، انہی کی شباہت کو اختیار کرنے کے برابر ہے۔ اور دوسری حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جو آدمی جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں سے حفاظت فرمائے، ان اعمال سے حفاظت فرمائے، غیروں کے طریقے پر چلنے کے۔ تو آج اور کل خاص طور سے ہماری سوسائٹی کی جانب سے ایک درد مندانہ اپیل کی جاتی ہے کہ رتی برابر بھی ان اعمال میں ہم حصہ نہ لیں۔ اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں آپ حضرات سے، جو بھی ہمارے میسج سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں کئی سالوں سے۔ یہ یقیناً والدین کی کم توجہی کی وجہ سے اور ان کی تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان کا لباس غیروں کی طرح، اس کا اٹھنا بیٹھنا غیروں کی طرح، اس کا رہنا سہنا غیروں کی طرح، اور اس کا چلنا پھرنا غیروں کی طرح، لباس پھٹے لباس پہنتا ہے غیروں کی طرح اور اس کو فیشن سمجھتا ہے۔ والدین کی آنکھوں پر کیوں پٹی باندھی ہوئی ہے؟ کیوں ان کو نظر نہیں آتا؟ اسلامی لباس، اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے کیوں ان کو تعلیم نہیں دیتے، تربیت نہیں کرتے؟ اور ان کا ہیئر اسٹائل ہمارے مسلمان نوجوانوں کا، کہ جس طریقے سے وہ ہیئر اسٹائل کرتے ہیں بہت بڑے عذاب کے مستحق بنیں گے وہ۔ یہ چیزیں کیوں نظر نہیں آتی ہم والدین کو کہ اب ہمارا بچہ کون سے راستے کو اختیار کر رہا ہے، اس کی زبان کی حفاظت کیا ہے، اس کی زبان پر گالی گلوچ اور فلمی نغمے، کبھی اس کی زبان پر اللہ اس کے رسول کا نام یا کلمہ طیبہ
یا قرآن پاک کی کچھ آیتیں اس کو کچھ یاد ہیں، یاد دلائیں بھی کیا؟ اس کی طرف کیوں توجہ نہیں دیتے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو لباس اور ان کا ہیئر اسٹائل اور ان کا رہنا سہنا، اور یہ جو نیو ایئر کے طور پر نیو ایئر کے وقت میں انہی کے طریقے کو اپنانا اور نئے لباس کا اہتمام کرنا اور کیک کاٹنا، یہ سب غیروں کا طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ اس سے سراسر ہم کو بچنا چاہیے۔ حدیث جو بیان کی گئی اس کے سراسر ہم اس کے اوپر بالکل جو ہے نا فٹ ہو رہے ہیں اس حدیث پر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فکر کا اظہار فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ غیروں کی اتباع کریں گے، آج ہم انہی لوگوں کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اب سوال ہوگا کہ حدیث میں ہے نا، حضور نے فرما دیا کہ عمل کریں گے تو پھر عمل ہوگا ہی، تو اس کے اندر بزرگان محترم، سامعین اکرام، کہیں نہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر موجود ہے کہ نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں ایک اعتبار سے کہ غیروں کے طریقے پر، اگلی امتوں کے طریقے پر نہ چلو۔ اگر قیامت تک کوئی طریقہ باقی رہے گا تو وہ میرا طریقہ ہے، اللہ اس کے رسول کا ہے، قرآن و حدیث کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہی زندگی بھر ہم کو گزارنا ہے، قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی زندہ رہے گا، تابندہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہی چلنے میں کامیابی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سامعین اکرام، اس کی طرف ہم کو بہت توجہ دینا ہے۔ یہ جو گندا ماحول اور غیروں کا ماحول ہمارے اندر آ چکا ہے، داخل ہو چکا ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے عورتوں میں، ہمارے بچوں میں، اس کو ختم کرنے کی ہم کو بہت زیادہ کوشش کرنا ہے۔ کبھی کسی موقع سے ماں باپ کی زبان پر اپنے اولاد کے حق میں کسی صحابی کا نام نہیں آتا، کسی ولی کا نام نہیں آتا کہ ہم ہمارے بچے کو فلاں صحابی کی طرز پر تربیت کریں گے، فلاں ولی کے طرز پر تربیت کریں گے، فلاں ایک نیک انسان کی طرز پر تربیت کریں گے۔ اس طرح تو کبھی ہماری زبان پر نہیں آتا۔ اس لیے والدین سے خصوصاً گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش کا اور تربیت کا خاص اہتمام کریں، اسلامی طریقے پر، دین کے، ایمان کے طریقے پر ان کو ڈھالنے کی پوری کوشش کریں، ورنہ دنیا میں بھی اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں اللہ کی نظر میں آپ کو جواب دینا ہوگا، وہاں عذاب کے اور سزا کے مستحق بنیں گے۔ اس لیے یہ موقع نہ ہو ہر مسلمان بھائی کے پر، اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں کہ ان تمام اعمال کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کون سے اعمال یہود و نصارہ کے ہمارے مسلمان معاشرے میں، ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں، ایک ایک کر کے آہستہ اس کو ختم کریں اور معلومات حاصل کریں کہ ہم کو دین کے اور ایمان کے، ہمارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کی سنتوں کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ یہ عہد کر لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور ان باتوں کو سمجھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔